اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 140 ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول سماعت فرما لیجئے۔ جو یہودی تھے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ دین یہودیت پر ہیں، اور جو عیسائی ہیں عیسائیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ دین نصرانیت پر ہیں، یعنی دین عیسائیت پر ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کا یہ باتیں کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کا ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا ادب و احترام کرتا ہے۔ یہودی بھی اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرنا چاہتے تھے، عیسائی چاہتے تھے ہماری نسبت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہو جائے، یہ محض جھوٹ کی بنیاد پر۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تو بہت پہلے کا ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اب ذرا تصور کیجئے، جو پہلے آتا ہے وہ بعد میں آنے والے دین پر کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام یہ تو صدیوں بعد تشریف لائے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ جو دین یہودیت اور نصرانیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے آنے سے پہلے اس دین پر تھے؟ یہ کتنا بڑا جھوٹ اور بہتان انہوں نے باندھا۔ اللہ رب العزت نے یہودیوں اور نصرانیوں کے اس دعوے کا اس آیت مبارکہ میں رد کیا ہے۔ خالق کائنات اللہ عز و جل فرماتا ہے، ام تقولون، کیا تم کہتے ہو؟ یہ تقولون میں جو ضمیر ہے یہ یہودیوں اور نصرانیوں کی طرف ہے۔ ان ابراہیم و اسماعیل، کہ ابراہیم اور اسماعیل، و اسحاق و یعقوب، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام، والاسباط اور ان کی اولاد، کانو ہودن او نصارا، وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، انتم اعلم ام اللہ، کیا تم اللہ سے بھی زیادہ جانتے ہو؟ کیا تمہیں اللہ سے بھی زیادہ اس بات کا پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ پھر فرمایا ومن اظلم، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے، ممن قتم شہادتا عنده من اللہ، جس کے پاس اللہ سے گواہی آئی لیکن اس نے اس کو چھپا لیا، اس نے اس کو چھپا لیا، اس پر عمل نہ کیا، اس کو بیان نہ کیا۔ فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اے پیارے محبوب ان کافروں کو کہہ دیجئے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے ایک بھی فعل سے غافل نہیں ہے، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے جو تم اپنی زندگی میں کرتے ہو۔ یہ آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہودیوں اور نصرانیوں کے باطل عقیدے کا رد کیا۔ پھر اس پارے کی آخری جو آیت ہے، آیت نمبر 141، اس آیت مبارکہ کو اللہ رب العزت نے ریپیٹ کیا ہے۔ یہ چند سطریں پہلے بھی آیت مبارکہ گزری ہے، اور اس آیت مبارکہ کا شان نزول پہلے بھی آپ کے گوش گزار کیا ہے کہ یہودی اور نصرانی وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ کوئی گل نہیں، ساڈے وڈے بڑے نیک نے تے انہاں وڈیاں دی وجہ تو اللہ نے سانو کچھ نہیں کہنا۔ یہ ان کا یہ ایک عقیدہ تھا، وہ یہ باتیں کیا کرتے تھے، ان کو خیر ہے، کوئی گل نہیں، سانو ساڈے وڈیاں نے بچا لینا۔ یہ اتنی خاصیت کی حامل ہے یہ آیت مبارکہ، خالق کائنات نے اسے پہلے بھی بیان کیا، اب دوبارہ پھر اللہ رب العزت اس آیت کو بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، فرمایا جن کے بارے میں تم باتیں کرتے ہو، جن پر تم بھروسہ کرتے ہو، اور یہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ یہ تمہارے بڑے، تمہارے آباء و اجداد یہ اللہ کی بارگاہ میں برگزیدہ ہیں، نیک ہیں، یہ تمہیں قیامت کے دن بچا لیں گے۔ فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت ہے جو گزر چکی تم سے پہلے، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے کمائی کی۔ ارے بھائی، ارے میاں،
میں پھر یہ کہنے لگا ہوں، مت یہ گمان کر کے بیٹھ جانا کہ تمہارا بیٹا حافظ اور عالم ہے، قیامت کے دن تمہیں بچا لے گا اور تم جو سوچ میں آؤ اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہو۔ مت یہ گمان کرنا کہ تمہارا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واسطہ ہے، تعلق ہے، ناتا ہے، سلسلہ جڑا ہوا ہے۔ مت یہ گمان کر کے بیٹھ جانا سیدی داتا علی حجویری سے تمہاری نسبت جڑی ہے۔ مت یہ گمان کر کے بیٹھ جانا کہ حضور خواجہ فرید الدین عطار سے تمہاری نسبت جڑی ہوئی ہے اور یہ فقط نسبت بچا لے گی۔ تمہارے ذہن میں جو آتا ہے تم کیے رکھو، تمہارا جو جی چاہتا ہے تم اعمال کرتے رہو، تمہارا جو جی چاہتا ہے تم اللہ کے نافرمانیاں کرتے رہو، اللہ کی حکم عدولیاں کرتے رہو، سود کھاتے رہو، حرام کماتے رہو، تمہارا جو جی چاہتا ہے حرام کاریاں کرتے رہو اور تمہارے بڑے تمہیں بچا لیں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور اے حضرت انسان تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمائی کی۔